روایت یہ ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت میں اللہ سے ملاقات کرے، اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اللہ اس سے روگردانی نہ کرے. روگردانی یعنی اس سے منہ نہ پھیرے. یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ روز قیامت میں اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اللہ اس سے روگردانی نہ کرے، اس سے منہ نہ پھیرے، تو اس کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے؟ محبت علی تو سب آگے، اس میں علی کی محبت ہونی چاہیے خاص. میں نے کہا ہر امام کے الگ الگ آ رہا ہے، اس کے پاس علی کی محبت ہونی چاہیے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے منہ نہ موڑے، اللہ مجھ سے روگردانی نہ کرے، اللہ مجھ سے یعنی روگردانی، منہ نہ پھیرے، منہ نہ موڑے، یہ سب ایک ہی لفظ کے معنی میں. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ مجھ سے روگردانی نہ کرے تو اس کے پاس تو وہ جب یہاں سے جائے اس حالت میں جائے کہ علی کی محبت ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں خدا اس سے خوش ہو. خدا اس سے خوش ہو. اچھا، اب یہ جتنی چیزیں بھی آ رہی ہیں نا، یہ سب لوگ چاہتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں چاہتا. یعنی اگر اس میں جو چیزیں بھی بیان ہوں گی، 12 پوائنٹس ہیں اس میں، کیونکہ 12 امام ہیں تو 12 نکات ہیں. اگر کوئی ہر شخص یہ چاہے گا جب میں روز قیامت خدا کی بارگاہ میں جاؤں تو خدا مجھ سے خوش ہو. اگر وہ یہ چاہتا ہے خدا مجھ سے خوش ہو تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حسن کی محبت ہونی چاہیے، امام حسن کی. یعنی امام حسن کی محبت یہ کام کرے گی، علی کی محبت وہ کام کرے گی جو پہلے اوپر بیان کو خدا سے آپ کے منہ کو نہیں موڑے گی، خدا آپ سے روگردانی نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے پاس علی کی ہاں سب زور سے بولیں پتہ چلے. ہاں ٹھیک ہے. دو اگر کوئی اس حالت میں چاہتا ہے جب وہ روز قیامت میں اس حالت میں چاہے کہ اللہ سے ملاقات کرے تو اللہ اس سے خوش ہو، تو کیا کرے؟ اس کے بعد کس کی محبت ہو؟ امام حسن کی محبت ہونی چاہیے. تیسرا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے اللہ سے ملاقات اس حالت میں کہ کوئی خوف نہ ہو، اس کے اوپر کوئی خوف اور ڈر نہ ہو. یعنی وہ کہتا ہے جب میں اللہ سے ملاقات کروں، جب پروردگار کی بارگاہ میں جاؤں تو میں بے خوف جاؤں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے امام چوتھے امام کے حوالے سے یہ روایت بھی پڑھی تھی کہ انسانی زندگی کا، معلوم نہیں کہ درس میں آئی تھی نہیں، کہ تین لمحات تین لمحات بہت مشکل ہے نا. جس 3 لمحات بیان کیے تھے نا، 3 لمحات میں یہ تھا کہ جب ایک لمحہ اس میں تھا کہ جب انسان خدا کے سامنے حاضر ہوگا، خدا کے سامنے پیش ہوگا. کہ یہ لمحہ بہت مشکل ہے، یعنی 3 لمحات بہت مشکلات ہیں، سخت ہیں جسے کہتے ہیں. یعنی انسان اسے تحمل شاید نہیں کر پائے. جب یہ روایت ہے کہ سخت ہے، ہولناک ہے. اب اگر کسی کے پاس یہ ہو، کیا ہو؟ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، خدا سے کوئی بندہ خدا کی بارگاہ، ہر شخص جائے گا. کہا اگر چاہتے ہیں کہ تم اس حالت میں خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے پاس ڈر اور خوف نہ ہو، جبکہ وہ والی روایت کو ذہن میں رکھیں جس میں ہے کہ ڈر اور خوف ہوگا. اس روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر اب اس جملے کو سمجھے تو اب اس جملے کی قدر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈر و خوف نہ ہو. تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس حسین کی محبت ہونی چاہیے، امام حسین کی محبت ہونی چاہیے. اب آپ دیکھتے جائیے کہ اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے جائے تو اللہ روگردانی نہ کرے. ہر شخص چاہتا ہے خوش ہو، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے تو خدا اس سے خوش ہو. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ روز قیامت میں جو خدا کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو اس کو کوئی ڈر اور خوف نہ ہو. ٹھیک ہے. چوتھا، کوئی شخص ہر شخص کے لیے یہی جملے، جو شخص چاہتا ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہو، جب خدا سے ملاقات کرے اس وقت اس کے گناہ بخش دیے جائیں. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں جائے، خدا سے ملاقات کرے تو اس وقت اس کے کوئی گناہ نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کہا چوتھے امام زین العابدین کی محبت ہونی چاہیے. دیکھا آپ نے، چوتھے امام کی محبت، کہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو یہ خواہش ہے کہ پروردگار میرا کوئی گناہ نہ ہو، میرے گناہ سارے بخش دے. جب خدا کی بارگاہ میں جائیں، جب خدا کے سامنے پیش ہو تو انسان پاک صاف پیش ہو، بے انسان پاکیزہ، گناہوں سے آلودہ نہیں ہو، پاکیزہ ہو، دھلا ہوا گناہوں سے، تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں. تو وہ کس صورت میں ہوگا؟ جب گناہ بخشنے والی صورت کون سی ہوگی؟ جب چوتھے امام زین العابدین کی محبت اس کے دل میں ہوگی. پانچواں یہی ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں
جب وہ خدا سے ملاقات کرے گا، جب وہ خدا سے ملاقات کرے اور اس وقت خدا کے لطف و کرم سے اس کی آنکھیں کھل جائیں، یعنی اس کے پاس کون سی محبت ہو کہ جب وہ خدا سے ملاقات کرے گا تو خدا کی جو عنایت ہے، خدا کی جو محبت ہے، خدا کا جو لطف و کرم ہے، خدا کا لطف و کرم ہے، وہ اس کی مہربانی اس وقت کھل جائے، یعنی اس کے سامنے اس وقت آیا ہو جائیں گے، ہاں یہ خدا ہے، خدا کا لطف و کرم، خدا کی مہربانیاں، خدا کے لطف و کرم، مہربانیاں، عنایتیں، جب وہ خدا کے سامنے چاہتا ہے کہ جب میں خدا کے سامنے جاؤں تو یہ سب چیزیں میرے سامنے کھل جائیں، پروردگار کا لطف میرے سامنے آ جائے، پروردگار کی محبت میرے سامنے ہو، پروردگار کی عنایت میرے سامنے ہو، تو اس وقت اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کے دل میں پانچویں امام کی محبت ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے روز قیامت میں اللہ سے ملاقات کرے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، تو کیا ہو؟ اس کے پاس کس کی محبت ہو؟ اس کے پاس چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو جائے. ساتواں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے جب اپنے خدا سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو، پاک و پاکیزہ ہو، تو اس کے دل میں امام موسیٰ کاظم کی محبت ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ہر شخص پاک و پاکیزہ، خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے پاکیزہ ہو، خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ اس حال میں ہو کہ اس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے. تو یہ ہر شخص یہ چاہتا ہے، اور امام علیہ السلام نے معصوم نے روایت میں بالکل فرما دیا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب روز قیامت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو پاک و پاکیزہ ہونا چاہتا ہے تو وہ کس ساتویں امام کی محبت ہو؟ نامہ سیدھے ہاتھ چاہتا ہے، میرا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ہو تو وہ چھٹے امام کی محبت. اب آئیے آٹھویں امام. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اپنے خدا کی بارگاہ میں ملاقات کرے، جب وہ خدا سے ملاقات کرے خوشی کی حالت میں ملاقات کرے، شادمان ہو، یعنی جب خدا سے ملاقات کرا ہے تو خود خوش ہو، خوشی کی حالت میں، شادمان کی حالت میں، مسرت کی حالت میں، ہم کہتے ہیں مسرور کی حالت میں، غمگین نہ ہو. اس کا اپوزٹ ہی ہو جائے گا کہ وہ جب حالت خوشی میں ہو. اگر کوئی چاہتا ہے کہ جب خدا سے ملاقات کرے تو حالت خوشی میں ہو، حالت مسرور میں ہو، شادمان ہو، تو اس کے دل میں آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے. 9، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ خدا سے ملاقات کرے، جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس کا اعلیٰ مقام ہو، وہ اس کا مقام اعلیٰ ہو. جب خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو اس کا مقام اعلیٰ ہو اور اس کے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں، اس کے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں. تو کہتے ہیں کہ روایت کہتی ہے کہ اس کے دل میں پھر کس کی محبت ہو؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی محبت ہو. یہ 9 امام کی محبت کا کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو اعلیٰ مقام، ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا مقام خدا کی بارگاہ میں ایک اعلیٰ ہو، بلند ہو، باعزت ہو، باوقار ہو. یہ تمام چیزیں اگر چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اور یہ چاہتا ہے کہ میری نیکیاں جو ہیں، میری نیکیاں ہیں وہ میری گناہ جو نیکیوں میں تبدیل ہو جائے، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے. تو اس صورت میں 9 امام کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے. 10، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جب اپنے خدا سے ملاقات کرے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہو اس حال میں کہ اس حال میں کہ موت میں آسانی ہو، حساب و کتاب میں آسانی ہو، حساب و کتاب میں وہ چاہتا ہے کہ حساب و کتاب میں آسانی ہو جائے اور جنت کی طرف جائے. 2 چیزیں اس میں ہیں. اگر کوئی یہ چاہتا ہے جب وہ خدا سے ملاقات کر رہا ہے، اس حالت میں ملاقات کر رہا ہے کہ اس کا حساب کتاب آسان ہو اور اسے جنت کی طرف چاہتا ہے کہ وہ جنت کی طرف جائے. اچھا ہاں، زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہو جو پرہیزگاروں سے تیار کی گئی. ہاں، ایسی جنت میں جائے. جنت کی صفت بھی بیان کی. دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس حالت میں خدا سے ملاقات کرے کہ اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے، ایک، اور وہ جنت کی طرف جائے. اور جنت کیسی ہو؟ وہ جنت کی مسافت بتا رہے ہیں. جنت کیسی ہو؟ زمین و آسمان کی وسعت کے برابر جنت ہوگی جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ایسی جنت ہوگی. تو اس کے دل میں کس کی محبت ہو؟ امام علی علیہ السلام کی، کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اس حالت میں جائے کہ اس کے حساب و کتاب آسان ہو جائے اور جنت کی طرف وہ جائے. پھر جنت کی صفت بیان کی کہ وہ جنت کتنی بڑی ہوگی، اس کی
فضیلت بیان کی یا اس کی خصوصیت جنت کی بیان کی معصوم نے. تو اس کے دل میں امام ہادی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام کی محبت ہونی چاہیے. اب آتے ہیں 11ویں امام. اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے حضور جب پیش ہو، جب خدا سے ملاقات ہو، جب خدا کی بارگاہ میں جائے، اس حالت میں کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کے دل میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے. اور آخری، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو، خدا کی بارگاہ میں جائے، تو اس کا ایمان کامل ہو اور اسلام نیک ہو. یعنی اس کا ایمان کامل ہو. جب وہ خدا کی حضور پیش ہو رہا ہے، خدا سے وہ ملاقات کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو اور اسلام نیک ہو، تو اس کے دل میں امام مہدی کی محبت ہونی چاہیے. تو یہ 12 اماموں کی محبت کا اجر و ثواب آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہر امام کی محبت انسان کو دنیا میں، اگر یہ تمام وہ خدا کی بارگاہ میں حضور چاہتا ہے، جب خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو کس حالت میں، اگر متقی حالت چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، اسلام ایمان کامل چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسلام نیک ہو تو اس کو کیا کرے، اعمال سیدھے ہاتھ میں ہے، سیدھے ہاتھ میں چاہتا ہے تو کیا کرے، خوش ہو، حالت خوش ہو تو کیا کرے. ساری 12 کے 12 چیزیں جو ہے وہ ہر انسان یہ 12 نکات چاہتا ہے کہ 12 چیزیں ہو. تو وہ 12 چیزیں جب وہ چاہتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا کہ 12 اماموں کی محبت اگر اس کے پاس ہوگی تو وہ ان تمام مقامات کو حاصل کر سکے گا. یہاں تک پہنچ گیا.